آج کا جو گفتگو ہے، موضوع گفتگو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا وکیل بننے کی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے کس طرح بار میں آنا چاہیے، جائن ہونا چاہیے، اس کے بعد پریکٹس کو کس طرح شروع کرنا چاہیے، اس کے ضروری لوازمات کیا ہیں۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے نا، وہ پریکٹس میں اگر کوئی وکیل بننا چاہتا ہے یا وہ اس پیشہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آئے۔ کمٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے ہر حال میں اس پروفیشن کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، میرا اوڑھنا بچھونا یہی ہے اور اس کے مطابق ہی میں نے چلنا ہے۔ تو اگر وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ بہترین اور اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا سوچ کے نہیں آئے گا، صرف ایک فار دا ٹائم بھی وقت گزارنے کے لیے صرف اپنے پروفیشن سے لائل نہیں رہے گا، اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ دوستی نہیں بنائے گا اچھی، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ وقتی طور پہ کبھی آیا، کبھی گیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا۔ تو یہ لازم ہے کمٹمنٹ۔ اس کے بعد ہے کنسسٹنسی۔ اب کنسسٹنسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اس نے یہ کمٹمنٹ کر لی اپنے دل سے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ، اس کو محبت ہو گئی ہے اور وہ وفادار بن گیا اس کا، تو پھر اس کو اس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رہنا چاہیے، متواتر۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی چھوڑ دیا، کبھی کوئی اور کام کر لیا، پھر آ گئے جناب نہیں وہ کام اب نہیں چلا، اب یہ دوبارہ شروع کر لوں میں، یا میں نوکری کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ ایسا نہیں، اس میں کنسسٹنسی ہونا چاہیے، تواتر ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، تو تب آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے بنیادی دونوں اصول ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ہے نا ابتدا کیسے کرنی ہے آپ، یعنی پہلے تو کمٹمنٹ کر کے آئیں اور پھر اس میں کنسسٹنسی آپ میں جو ہے وہ لازمی اس میں شامل ہونی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے انٹیگریٹی۔ اب انٹیگریٹی کیا ہے؟ انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ہر لحاظ میں مخلص ہوں اور لوگ آپ پہ اعتماد کریں۔ لیکن اگر آپ اعتماد کھو بیٹھیں گے یا آپ اپنے موکل کے انٹرسٹ کے خلاف کچھ سوچنا شروع کر دیں گے، یا اپنے موکل کے انٹرسٹ سے دغا کریں گے، یا اس کو دھوکہ دیں گے، یا اس میں کوئی کرپشن کریں گے، یا کوئی بددیانتی کا ارتکاب کریں گے، تو پھر یہ اس طرح یہ وکالت کا بنیادی اصول جو ہے اس کے سراسر یہ خلاف ہے۔ تو وکالت میں بیسک جو چیز ہے وہ انٹیگریٹی ہے۔ اگر آپ کی انٹیگریٹی بحال ہو گئی اور ہر بندہ آپ پہ اعتماد کرنا شروع کر دے گا کہ میرا وکیل جو ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ کسی طرح بھی اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا کوئی بھی بندہ، تو پھر آپ بہترین اور کامیاب وکیل قرار پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں کچھ اور چیز مشہور ہو جائے تو پھر لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، آپ پہ یقین نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، اس پروفیشن میں اتنا اچھا اور بہترین پروفیشن ہے کہ اس میں لوگ آپ کو خالی کاغذات پہ اکثر انگوٹھے کر کے لے جاتے ہیں۔ کس لیے لے جاتے ہیں؟ کہ ان کو آپ پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے ہر لحاظ سے۔ لیکن اگر کوئی کالی بھیڑ یہ کام شروع کر دے کہ وہ تحفظ کرنے کی بجائے دوسروں کا تحفظ کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ پروفیشن بدنام ہو جائے گا اور کوئی بندہ آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ تو آج تک اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پروفیشن میں ایسی بات نہیں ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، وہ وکلاء صاحبان کو ہر لحاظ میں اپنا معاون اور ممد و معاون سمجھتے ہیں۔ وکیل کا اصل جو لفظ ہے نا، اس کا میں نے کارساز، کسی کے کام آنے والا۔ تو آپ تو کام آنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی، جو مرضی ہو جائے، جان چلی جائے۔ لیکن وکالت میں بددیانتی بہت ہی بری بات ہے۔ یہ دیکھنا، ایک ہی تو شخص ہے دنیا میں جو بکتا نہیں ہے، اس کا نام وکیل ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے معیار کو، اپنے سٹینڈرڈ کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔
اور باقی رہی بات روزی رزق والی، وہ اگر آپ کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے اور ہمیشہ انٹیگریٹی کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جب کامیاب وکیل ہو جائیں گے تو بہت بڑے پیسے آپ کے پاس آئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑا کچھ ملے گا، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ تو یہ تیسری بات تھی جس کو سب سے بنیادی اصل میں یہی بات ہے، اس کے بعد باقی باتیں اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا معاملہ ہے وہ محنت ہے۔ وہ محنت اگر آپ کریں گے، محنت سے مراد کیا ہے کہ آپ اگر اپنی فائل کو اچھی طرح پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس کو سوچے سمجھیں، اور اس کو یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ اگر ایک فائل کو آپ بار 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 پڑھتے رہیں نا، بار بار، تو کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو ملتی رہتی ہے، کوئی نئی بات آتی رہتی ہے، آپ کو اس کا حل ملتا رہتا ہے۔ یعنی وہ فائل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے ہر وقت۔ جب وہ فائل آپ کے ذہن میں ہوگی نا، اس کے واقعات، اس کے مضمرات، تو پھر ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں آتی رہے گی، اس کا حل بھی آپ کو ذہن میں آتا رہے گا کہ میں کیسے اس کا جواب کیا دوں، اس کا جواب کیا دوں، یہ کیس لا کہاں سے نکالوں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو محنت سے مراد یہ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ لا پڑھنا، فائل کو بہتر طریقے سے پڑھنا، اسٹیچوٹری لا سے مکمل واقفیت رکھنا۔ یعنی یہ وکیل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں قانون کہاں پہ ہے، میں نے کون سی کتاب کو دیکھنا ہے، ویئر از دا لا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فلاں جو میرے پاس پرابلم آیا، مسئلہ ہے، یہ کون سی بک میں ہے اور کون سے قانون میں اور اس پہ کیا اپلائی ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کو ڈھونڈیں گے اور کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ دور آ گیا الیکٹرانک کا، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، لوکیٹ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں کیس لا کو۔ اور ایک اور بات میری یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کیس تیار کریں تو اس کو آن دی بیس آف کیس لا تیار کریں۔ یعنی کوئی نہ کوئی کیس لا آپ نے پڑھا ہوا۔ کیس لا سے کیا مراد ہے؟ کیس لا سے مراد یہ ہے کہ جو ججمنٹس اور پریسیڈنٹس رینڈر کرتی ہے نا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، اگر اس میں کوئی ایسا کیس موجود ہے جس طرح کا آپ کا کیس ہے، اور اس میں کیا انہوں نے کیا تھا، کیا لکھا تھا، کس طرح وہ بنا تھا کیس، اس کے واقعات کیا تھے، اس میں لا پوائنٹ کیا تھا، تو اگر وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس کے مطابق اگر آپ تیار کریں گے تو وہ آپ کا بہترین کیس تیار ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ کیس لا جو ہے اس کو دیکھیں، رسالے لگوائے، کتابیں رکھیں، ان کو پڑھیں، انڈیکس پڑھیں، اس کی ججمنٹس کو پڑھیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اور اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں، اس پہ وہ نوٹ کریں، اپنے کیس لا اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس طرح یہ آپ اگر محنت کریں گے تو پھر آپ بہترین وکیل ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ بار کونسل کا رول ہے 176، اس کے مطابق یہ قرار دیا گیا ہے کہ وکیل صاحبان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے سوائے کس کے؟ اپنے وکالت کے، کیونکہ اگر آپ باقی کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر آپ وکالت کی طرف توجہ نہیں دے سکیں، جس کی وجہ سے آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ تو وکالت ایک ایسا پروفیشن ہے کہ یہ ہمیشہ توجہ کا طلبگار ہے، یہ ہمیشہ محنت مانگتا ہے، یہ ہمیشہ کنسسٹنسی مانگتا ہے، یہ ہمیشہ انٹیگریٹی مانگتا ہے، اور یہ ہمیشہ کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ تو اگر یہ سارے اصول آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اچھے وکیل بن سکتے ہیں۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے آپ کا رویہ، ڈیلنگ ود دا کلائنٹس اینڈ ادر کولیگس اینڈ دا ججز۔ تو اس کے لیے 2-3 باتیں یہ ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹورڈز یور کلائنٹس بڑا ہی کائنڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ فیس لے کے اس کے بعد کہیں جی ٹھیک ہے جی میں کیا جانتا ہوں آپ۔ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے، اس سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی سے ہمدردی کریں گے، کیونکہ وہ سمپتھی لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے مسائل میں اپنے آپ کو انوالو کر کے کوشش کرنے، اس کو یہ یقین دلائیں گے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں اور میں آپ کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، تو وہ پھر شخص خوش ہوگا اور اس کا اعتماد زیادہ بڑھے گا آپ پہ، اور وہ ہمیشہ آپ کا ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کا ساتھی رہے گا، اور آپ کو پروموٹ کرے گا مختلف جگہوں پہ۔ یعنی یہ پروفیشن جو ہے یہ ریپوٹیشن کا پروفیشن ہے۔ اگر آپ کی ریپیوٹ اچھی ہے، لوگ آپ کو ایک اچھا وکیل کے طور پہ جانتے ہیں،
اور لوگ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ پہ آپ کو لوگ ہمیشہ وکیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ دوسرے وکلاء کے ساتھ بھی رویہ اچھا ہونا چاہیے, ان کو توہین نہیں کرنی چاہیے, ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. ججز کے ساتھ آپ کا بڑا رویہ, ایٹیٹیوڈ جو ہے, کنڈکٹ جو ہے وہ ایگزیمپلری ہونا چاہیے, تاکہ جج صاحبان یہ سمجھیں کہ واقعی یہ وکیل اس قابل ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کورٹس کو ڈسپریز کرتے رہیں گے, ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے, ان کو ٹیز کرتے رہیں گے, تو پھر عدالتیں اپنی ڈسکریشن جو ہے وہ آپ کی فیور میں استعمال نہیں کر سکیں گی. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھا اور لائق اور قابل اور کامیاب وکیل بننے کے لیے یہ جو میں نے اصول اور طریقہ کار آپ کو بتایا, اس پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اوکے.